السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس منڈے مارکیٹ اوپننگ پریویو کے حوالے سے۔ ویسے بھی ڈیلی بیسس پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی بین الاقوامی یا پاکستانی امپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن، تاکہ یہ اردو اور سہل انداز میں کچھ خبریں ہوتی ہیں جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ پہ، پوری دنیا کی کموڈٹی گولڈ سلور اسٹاک کرنسیز پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا چینل ہے، دوسرا پلیٹ فارم ہے www.yasinanalysis.com، جو کہ آپ کے اسکرین کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک بل آتا ہے، اس کو آپ پریس کریں گے تو آپ yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر پہنچ جائیں گے۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ جو جیسے نارملی میں سنڈے نائٹ کو آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اور کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ جو بھی خاص امپورٹنٹ خبر ہوتی ہے جس کا بہت زیادہ ایفیکٹ منڈے کی مارکیٹ اوپننگ پر پڑتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو آج ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو اہم خبر ہے وہ ہے روس کے ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے، اور روس کے جو کیپٹل ہے ماسکو کے حوالے سے، کہ وہاں پر ایک فوجی بغاوت سامنے ہمیں دیکھنے میں آئی۔ ہفتے کے دن کا یہ واقعہ ہے، یعنی کل ارلی مارننگ ہمارے پاس یہ خبر آئی، مارکیٹ فرائیڈے کو بند ہونے کے بعد یہ خبر ہمارے پاس آئی کہ جناب روس میں فوجی بغاوت ہو گئی ہے۔ اور روس میں ایک فوجی دستہ ہے جس کو ویگنر کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جو کہ مسٹر پریگوزن کر کے ان کا نام ہے، وہ اس پورے دستے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب ویگنر جو ہے وہ اب روس کے جو کیپٹل ہے اس کے اوپر چڑھائی شروع کر رہا ہے۔ لیکن بعد ازاں ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ جناب یہ جو فوجی دستہ ہے جس نے بغاوت کی، فوجی بغاوت جو ہوئی روس کے ولادیمیر پوٹن کے خلاف، یہ بغاوت ابھی روک دی گئی ہے، رک گئی ہے، کیونکہ اس میں بیلاروس جو کہ روس کا پڑوسی ملک ہے اس نے انٹروین کیا ہے، اور وہ جو معاملات سامنے آ رہی تھے کل صبح سے اور آج ارلی مارننگ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب ماسکو کے اوپر چڑھائی شروع ہو رہی ہے اور ماسکو کے اوپر بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ جو ویگنر ایک فوجی دستہ ہے اس نے ایک شہر ہے ریسٹوو، اس کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہے، اور یہ باتیں آئیں کہ جناب ماسکو کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا، ولادیمیر پوٹن صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت ساری جو ہے خبریں یہ بھری پڑی ہوئی تھی، خاص طور پہ کل بروز ہفتے کو، اور یہ کہا گیا کہ جناب اس خبر کے بعد پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ میں، پوری دنیا میں جو کموڈٹی پرائسز ہیں، جو کروڈ آئل کی پرائسز ہیں، اس کے اندر ایک بھوچال جیسی کیفیت جو ہے وہ رونما ہو جائے گی۔ یہ بات اس وقت کی جا رہی تھی جب اس ویگنر جو فوجی جو بغاوت جس نے کی، فوجی دستہ ویگنر نے، کہ جناب اس نے اسٹیپ ڈاؤن یعنی پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی تھی۔ لیکن آج ہمارے پاس صبح سے یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب یہ جو فوجی بغاوت ہوئی تھی اور جو ویگنر جو دستہ ہے اب یہ روس کے جو کیپٹل ہے ماسکو کی طرف چڑھائی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ کل ارلی مارننگ جب مارکیٹیں بند تھیں ہفتے کے دن، تو یہ خبریں میرے پاس بہت چینل سے آتی رہیں اور لوگوں نے بڑی بے چینی کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ جناب بے چین تھے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جو منڈے کو مارکیٹ کھلے گی وہ بہت بڑے گیپ سے کھل سکتی ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو فوجی دستہ ویگنر ہے اس نے اب اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے، یہ ماسکو کی طرف چڑھائی نہیں کر رہا ہے، ولادیمیر پوٹن کے خلاف یہ اب چڑھائی نہیں کرے گا، کیونکہ بیلاروس جو کہ ان کا پڑوسی ملک ہے، ان کے صدر صاحب جو ہے وہ انہوں نے انٹروین کیا ہے، اور اس فوجی دستے کے جو سربراہ ہیں یعنی مسٹر پریگوزن کر کے جو ہیں، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سول وار کی طرف جو ہے وہ حالات کی پیش قدمی ابھی نہ کریں، اس کو روک دیں، کیونکہ اگر ماسکو کے اوپر اٹیک کیا گیا تو اس میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی، یہ ایک سول وار والی سچویشن ہوگی۔ ولادیمیر پوٹن ظاہر ہے وہ ایک بڑی اسٹرانگ پاور رکھتے ہیں، اور اس فوجی دستے، دیکھیں اس بات کو آپ سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا فوجی دستہ ہے اور ولادیمیر پوٹن پورے روس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ پاور بہت زیادہ ہے۔ اب ایک فوجی دستہ اگر اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے ولادیمیر پوٹن کے خلاف، تو یہ ایک چھوٹا دستہ ہے، بہرحال یہ جو ریزسٹنس پاور تو رکھتا ہے،
لیکن یہ کہ ولادیمیر پوٹن کی جو پاور ہے، جو ان کے پاس فورسز ہیں، ان کے پاس جو فوجی دستوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ کہیں زیادہ ہے. تو اب یہ کہنا کہ جناب اس بیسس پہ بازاروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آ جائے گا، آئی پرسنلی فیل کہ ایسا، آئی ڈونٹ فیل کہ ایسا ہوگا. حالانکہ بہت سارے چینلز میں صبح سے دیکھتا رہا یہی خبریں میں کہ جناب سونے کی قیمتیں جو کہ 1921 پہ بند ہوئی تھیں، یعنی اسپاٹ کیش مارکیٹ میں، یہ بہت زیادہ گیپ سے کھل جائے گا. اور حالانکہ میں کافی دنوں سے آپ سے یہ ذکر کرتا رہا کہ گولڈ کی جو پرائسز ہیں 1925 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے. اگر مارکیٹ 1925 کے نیچے کلوز ہوتی ہے تو سونے کی قیمتوں میں نیچے جانے کا پوٹینشیل بہت ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہی کچھ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا. بہرحال اب یہ جو خبر آئی ہے کہ جناب یہ ڈیفیوز ہو گیا ہے، یہ جو فوجی دستہ تھا ویگنار اب یہ ماسکو کی طرف چڑھائی نہیں کرے گا. اچھا یہ تمام باتیں تو ہو گئی کہ جناب اس نے جو ہے روسٹوو ایک جو شہر ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب اس بات کو بھی آپ سمجھیے، اس کی انٹینسٹی کو بھی چیک کیجئے کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے ایک بہت زیادہ ایک اسٹرانگ پاور رکھتے ہیں. اب ایک فوجی دستہ جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ماسکو کے اوپر یا پورے روس کے اوپر قبضہ کر لے گا. اس کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں تو ظاہر ہو سکتی ہیں، ایک ٹرموائل والی کیفیت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ آئی ڈونٹ فیل کہ گولڈ میں بہت زیادہ کوئی گیپ آئے گا، آئل کی مارکیٹیں بہت زیادہ اوپر کی طرف چلی جائیں گی. مائٹ پاسبل کہ مارکیٹ میں تھوڑا سا اپر سائڈ پہ کوئی موو آئے، لیکن میں آپ سے دوبارہ یہ بات کا ذکر کروں گا کہ یہ فوجی دستہ جس نے بغاوت کی تھی وہ ڈیفیوز ہو چکا ہے. اب اس کے اندر اگر یہ خبر رہتی کہ جناب یہ جو ویگنر فوجی دستہ ہے یہ جناب ماسکو کی طرف چڑھائی کر رہا ہے اور آپس میں ان کی جو ہے وہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ میزائل اٹیک ہو رہے ہیں، وہاں پہ جنگ جو ہے بہت زیادہ انٹینسٹی اختیار کر گئی ہے، یہ باتیں اگر ہمارے پاس موجود رہتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب سونے، چاندی اور تیل کی قیمتوں میں ایٹ سڈن بہت زیادہ موو آ جائے گی، مارکیٹیں بہت زیادہ اوپر گیپ سے کھلیں گی. بٹ آئی فیل، لیکن یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میں تو ظاہر تجزیے تبصرے آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں. اور جہاں تک یہ جو فوجی دستے کی بات ہے اور یہ ڈیفیوز ہو چکا ہے، اس کی یہ کہنا کہ اس میں بہت زیادہ کوئی مارکیٹ میں والیٹیلیٹی آئے گی، آئی ڈونٹ فیل کہ بہت زیادہ کوئی بہت بڑا گیم ہوگا، کیونکہ جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے کہ یہ جو بغاوت والا سلسلہ تھا یہ ڈیفیوز ہو گیا ہے. ماسکو کے اوپر اب کوئی اٹیک نہیں کیا جا رہا ہے، حالات کنٹرول میں ہیں. تو بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا رات کو 3 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو بازاریں کھلیں گی اس میں کیا ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھیں گے اور اس کو کلوزلی واچ کریں گے. بہرحال جہاں تک اور جو باتیں ہیں کہ جناب روس کے اندر بہت ساری جو لوگ ہیں وہ ولادیمیر پوٹن صاحب کے اگینسٹ میں ہیں، خلاف ہیں، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے اوپر جو اٹیک پر اٹیک ہو رہا ہے اور اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اچھا اسی اٹیک کی وجہ سے ہم نے آئل کی پرائسز اور سونے چاندی کی پرائسز اور ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ والیٹیلیٹی ہم نے دیکھی. لیکن اب بہرحال یہ 1.5 سال ہو چکا ہے اور یوکرین کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کا کوئی بہت زیادہ پازیٹیو یا نیگیٹو اثرات مارکیٹوں میں مرتب نہیں ہوتے. یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب فیبروری 2022 میں پہلی بار روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. لیکن پچھلے 1.5 سالوں سے یہ جو خبریں ہمارے پاس چل رہی ہیں یوکرین کے حوالے سے، روس کے حوالے سے، ماسکو پہ اٹیک ہو رہا ہے یعنی ڈرون اٹیک ہو رہا ہے، اب یہ خبریں پرانی ہو چکی ہیں. اب اس پہ یہاں پہ اب یہ جو کل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ٹرموائل والی سچویشن کریٹ ہوگی، تو تھوڑا سا ہمیں مل جاتا ہے سعودی عرب کی تل ابیب، سعودی عرب کی تداول آل شیئر اور اسرائیل کی جو تل ابیب اسٹاک مارکیٹ ہے TA35، اس کو آپ اگر جائزہ لیتے ہیں تو آج یہ ساری مارکیٹیں ڈاؤن سائڈ پہ مائنس کی طرف بند ہوئی ہیں. تو بہرحال کل جو اسٹاک مارکیٹیں ہیں وہ ڈاؤن سائڈ پہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ فرائیڈے کو بھی S&P ڈاؤ جونز نیچے کی طرف بند ہوئے تھے، سونے چاندی کی قیمتیں بھی نچلی سطحوں پر بند ہوئی تھیں، تو مارکیٹوں میں نیچے جانے کا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جیسے میں نے آپ سے 1925 اسپاٹ کیش گولڈ کا حوالہ دیا تھا، تو مارکیٹ تو 1921 پہ بند ہوئی ہے، اور یہ جو فوجی دستے نے بغاوت کی تھی وہ بغاوت بھی ڈیفیوز ہو چکی ہے. تو آئی ڈونٹ فیل کہ بہت زیادہ کوئی پینک والی سچویشن کریٹ ہوگی. ادر پارٹ تو بہرحال یہ ہے کہ روس کے اندر اب جب سے یہ بغاوت والا سلسلہ شروع ہوا ہے
تو ظاہر ہے کہ ولادیمیر پوٹن صاحب اور اسٹرانگلی اس کو ہینڈل کریں گے، اس کو کچلنے کی کوشش کریں گے، تو اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا تو شکار روس کی فوجی قوت ہوئی ہے. لیکن بہرحال جہاں تک ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیفیوز ہو گیا ہے معاملہ، اور معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، اور ماسکو میں جو سول وار والی سچویشن تھی وہ بھی نہیں ہوگی، تو آئی ڈونٹ فیل کہ بہت زیادہ کوئی پینک والی سچویشن کریٹ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ تھوڑی سی اگر میں کہوں گا کہ 1925 کے اوپر کوئی گیپ سے کلوز اوپن ہوتی ہے تو سیلنگ کا ہی چانس لینا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسری خبر میں پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ امریکہ میں جو انٹرسٹ ریٹ کا جو سلسلہ ہے، امریکہ کے جو چیئرمین ہے مسٹر جیروم پاول صاحب، انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ پچھلی جو جون کی میٹنگ ہوئی تھی امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، وہ انہوں نے پاز تو کیا ہے، لیکن اب پاز والی سچویشن نہیں بن رہی بلکہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے گا. اب جب بڑھانے والی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس کو جیسے میں نے آپ کو کمپیریزن میں بتایا تھا کہ جناب آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، اور یورپ کے ناروے ہے، فن لینڈ ہے، دوسری جو چھوٹی اکانومیز ہیں، یا برطانیہ ہے، یورپین یونین ہے، یہ سارے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں. اچھا، جب انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی اب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سونے چاندی کی قیمتوں میں نچلی سطحوں پر جو ہے موو آ جاتی ہے. تو یہاں پر اس پوائنٹ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور دنیا میں یہ جو خبریں چل رہی ہیں روس اور یوکرین، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں 1.5 سال سے خبریں چل رہی ہیں. تو بہرحال آئی ڈونٹ فیل کہ بہت زیادہ کوئی پینک سچویشن ہوگی اور آئل میں یا سونے کی قیمتوں میں بہت زیادہ کوئی اوپننگ گیپ آئے گا. بہرحال اوپننگ گیپ اگر آتا ہے تو آپ سیل کا ہی چانس آئی فیل کہ کیونکہ روس کی جو اکانومی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور امریکہ کی جو اکانومی ہے جو کہ 21 ٹریلین کا جی ڈی پی رکھتا ہے، روس 1.5 ٹریلین کا جی ڈی پی رکھتا ہے، تو ایک بہت بڑا گیپ ہے ان دونوں میں. امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو پاور ہے، اس کی جو بینکنگ فائنینشیل سسٹم کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ہم یہ بہرحال اب سے 4-5 گھنٹے کے بعد مارکیٹیں کھلیں گی تو اس کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ یہ جو بغاوت والا سلسلہ تھا روس کے اندر، یہ ڈیفیوز ہو چکا ہے. اس کے اندر اب کوئی ایسی خاص حقیقت نہیں ہے. بہرحال ظاہر ہے ٹرموائل تو ہے روس کے اندر، اور وہاں کی جو فوجی دستے ہیں وہ بھی ظاہر ہے بدزن ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں کہ جناب 1.5 سال سے یوکرین کے اوپر اب اٹیک کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مر بھی گئے، بہت سارے روسی فوجی بھی اس میں ہلاک ہوئے. تو بہرحال یہ جو ورڈ ڈیفیوز کا ہے اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی بڑا امپورٹنٹ یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے کل سے، اس میں ویکلی، منتھلی، کوارٹرلی اور بائی اینولی کلوزنگ آ رہی ہیں، یعنی 4 کلوزنگ ڈیلی کی لگا لیں تو 5 کلوزنگ آئیں گی. تو یہ جو کلوزنگس ہوتی ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، جیسے میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کو چیک میں رکھیں گے جو کلوزنگس ہوں گی اس میں کیا ہوگا. اور یہ ہفتہ بہرحال ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ہفتے ہمارے پاس 6 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور اس 6 مہینے کمپلیٹ ہونے میں ہمارے پاس پاکستان میں اور عرب کنٹریز میں عید الاضحیٰ کی سیلیبریشن بھی ہوں گی، چھٹیاں لوگ سیلیبریٹ کریں گے، اور ظاہر ہے چھٹیوں میں جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ والیوم ڈکلائن کر جاتا ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے کام کیجیے گا. بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ خبر تھی، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ضرور حاصل ہوگا. اس یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں اس کو پھیلائیے، سرکل میں اس کو شیئر کیجیے، کیونکہ یہ اردو سہل انداز میں پوری دنیا اس کو سنتی ہے، سراہتی ہے. تو آپ اس کو، میری آپ سے گزارش ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا پلیٹ فارم ہے yasinanalysis.com جو کہ ایک ویب پیج ہے، اس کو بھی آپ شیئر کریں اور اس کو جوائن کریں تاکہ یہ جو بھی امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل سکیں. جاتے ہوئے آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. خدا حافظ.